یہ کتاب ہے خلافت و ملوکیت۔ اس کتاب میں جو سب سے بڑا جرم تھا مولانا مودودی کا، جس کی وجہ سے اہل سنت ان کے خلاف گئے، وہ جرم یہ تھا کہ مولانا مودودی نے اس کتاب میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تنقید کی، اور یہ تنقید ان کی ذاتی تنقید نہیں تھی، یہ تنقید تاریخ اسلام کی معتبر ترین کتابوں میں مولانا مودودی کی سزا یہ تھی، ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ خلافت و ملوکیت لکھ کر تاریخ اسلام میں حقائق بیان کر کے چلے گئے۔ مولانا مودودی کا یہ قصور تھا کہ وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے۔ مولانا مودودی کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں خلافت و ملوکیت میں اصل خلافت راشدہ کو پریزنٹ کیا اور حقائق کو پیش کیا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ رسول اللہ اور ان کے اہل البیت کے علاوہ جو اصحاب ہیں، امہات المومنین ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء ہیں، مشائخ ہیں، محدثین ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ عقیدہ اسٹیبلش کر لینا کہ وہ تمام چیزوں میں عادل تھے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ہمارے بڑے جو اہل سنت کے اکابرین ہیں، یہ ان کا نظریہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو داؤد، سنن ابو داؤد کے اندر یہ فٹ نوٹ لکھ کے چلے گئے کہ صحابہ حدیث بیان کرنے میں عادل تھے، ان کے اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعات اور تاریخ اسلام کے جو تحقیقی معاملات ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں، تو میں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خلافت و ملوکیت کے حوالے سے۔ چونکہ میں نے پچھلے پروگرام جو میں نے کیا تھا اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی نفی کرتے ہوئے جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اس کی میں نے نفی کی، اور ان اعتراضات کے میں نے جوابات دیے، اور وہ سارے جوابات جو ہیں وہ تاریخ اسلام کی معتبر کتابوں میں درج ہیں۔ اب اختلاف کرنے والے اختلاف کرتے رہیں، اور ماننے والے مانتے رہیں، اور نہ ماننے والے نہ مانیں، یہ ان کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ جنید رحمان جو آفیشل ہے، اس چینل کا مقصد ہے کہ ہم آپ کے سامنے تاریخ اسلام کی مستند ترین روایات، چاہے وہ تاریخی ہوں، چاہے وہ احادیث کی کتابوں میں درج ہوں، ہم اس کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس پر مزید تحقیق کرنا اور ان چیزوں سے استفادہ حاصل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میں اسی سلسلے کو آج آگے بڑھا رہا ہوں۔ میں آج آپ کو جس موضوع کی طرف لے کے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے ہمارا خلافت و ملوکیت۔ اچھا، اب کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تاریخ اسلام کی ایک بہت بڑی معتبر کتاب ہے، وہ ہے خلافت و ملوکیت، اور خلافت و ملوکیت جو ہے وہ کتاب لکھی تھی پاکستان کے معروف مذہبی عالم دین مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ کتاب جب انہوں نے شائع کی اور عوام الناس کے سامنے پیش کی، تو اس کتاب کو شائع ہونے کے بعد عوام الناس اور خاص طور پر مشائخ کی طرف سے، علماء کی طرف سے، مورخین کی طرف سے، محققین کی طرف سے انہیں کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور جس کی وجہ سے آپ اندازہ لگائیے مولانا مودودی کی شخصیت کو جو ہے وہ بہت زیادہ مجروح کیا گیا، اور ان کی عدالت پر کئی سوالات اٹھ گئے۔ ایون مولانا مودودی کے متعلق بہت سے لوگوں نے بڑی گندی زبانیں استعمال کی۔ ایون یہ کہا گیا کہ مولانا مودودی تو لعین تھا، مولانا مودودی مردود تھا، راہ راست سے ہٹ گیا تھا، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گیا تھا، اور اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے القابات اور اس طرح کی گھٹیا ترین جو القابات ہیں وہ مولانا مودودی کے لیے کہے گئے،
چونکہ مولانا مودودی کا جو قصور تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے خلافت و ملوکیت کتاب لکھ کر جو اہل سنت والجماعت کی کمر پر جو انہوں نے خنجر مارا ہے، اور جو علمی خنجر مارا ہے، ایسا علمی خنجر مارا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے بعض طبقوں کے جو باطل نظریات ہیں، ٹھیک ہے، اس کا قتل کیا ہے، جو ان کے باطل نظریات ہیں۔ لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو تکفیری ٹولے نے اہل سنت کی جانب سے، بعض اہل سنت کی جانب سے سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، مشائخ کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، عوام کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، سیاسیات کر کے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کو برے القاب سے اور غلیظ زبان استعمال کرتے ہوئے انہیں لعین، مردود اور کیا کچھ کہا گیا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے پاکستان کے اندر بہترین مذہبی اسکالرز پیدا ہوئے اور جنہوں نے خلافت و ملوکیت کا دفاع کیا، ان سب کو بھی اسی طرح اسی لسٹ میں شامل کرتے ہوئے مولانا مودودی کی ان کو بھی لعین کہا گیا، مردود کہا گیا، گنہگار کہا گیا، رائے راست سے ہٹا کہا گیا، زندیق کہا گیا، ملحد کہا گیا، بہت کچھ کہا گیا، دارہ اسلام سے بھی خارج کر دیا گیا، اہل سنت سے بھی خارج کر دیا گیا۔ ان میں بہت سو کے نام آتے ہیں، جن میں کچھ مشہور نام لیتا ہوں: مولانا اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، اور کسی حد تک معنوں میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا۔ یعنی اور پھر اگر ہم مزید آگے بات کریں تو دوسرے معنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ایک ماڈرن اسکالر ہیں، جو عالم دین نہیں ہے لیکن بہت بڑے محقق ہیں اور انٹرنیشنل اسپیکر ہیں، ان تک ہمارے بعض جو مشائخ ہیں اہل سنت کے، انہوں نے کہا گیا کہ مسلمان کیا انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی۔ تو مجھے افسوس ہے اپنی اہل سنت عوام پر اور اہل سنت برادران پر کہ انہوں نے اپنے اسکالرز تک کو نہیں بخشا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، مولانا مودودی ہوں، مولانا اسحاق مدنی ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد ہوں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں، ان سب کو جو ہے وہ لعین، مردود، رائے راست سے ہٹا ہوا اور کئی برے القابوں سے پکارا گیا، اور ہر ایک کو مختلف شعبوں میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان حضرات نے جو فرقہ واریت ہے اور فرقہ واریت جیسی لعنت کے خلاف جہاد کیا، اور ایک نئے طرز کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ آئے۔ اور اس میں ایک اور نام ایڈ کر دوں، جاوید احمد غامدی صاحب کا، کیونکہ جاوید احمد غامدی صاحب بھی ایک ہمارے ماڈرن اسکالر ہیں، ان تک کو اہل سنت والجماعت نے جو ہے وہ لعین، مردود اور بالکل یہ کہا گیا کہ یہ شخص اہل سنت سے خارج ہے۔ تو مجھے اس چیز کا افسوس ہے کہ اہل سنت نے اپنے ماڈرن اسکالرز کی نہ صرف ناقدری کی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذات پر حملہ کر کے اس امت میں جو استحصال پھیلانے کی کوشش کی ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں اس چیز کا افسوس رہے گا۔ تو بات چل رہی ہے مولانا مودودی کی، لیکن چونکہ نام آیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، ابھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ پچھلے ہفتے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی رہائی ہوئی ہے، اور انجینئر صاحب پر جو ایک جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا تھا توہین رسالت کا، تو ان کی دراصل وہ رہائی نہیں ہے، وہ ضمانت ہوئی ہے، کیس تو خیر ان پہ چل رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ انجینئر صاحب جو عقیدہ توحید کو بہت اچھا بیان کرتے ہیں، جنہوں نے تاریخ اسلام کے اہم ترین موضوعات پر بڑی اچھی بات کی ہے، اور آج ملینز کا جو نوجوان طبقہ ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں پوری امید ہے کہ انجینئر صاحب پر جو توہین رسالت کا جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا، انشاءاللہ وہ اس سے بری الذمہ ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ بری الذمہ ہیں، شروع سے ہی ہیں، اور وہ مقدمہ انشاءاللہ خارج ہو جائے گا۔ اور انجینئر صاحب کو بھی آپ کو پتہ ہے، چونکہ جب انہوں نے حضرت معاویہ بن ابو سفیان پر بڑی سخت تنقید کی اور بنو امیہ کو ایکسپوز کیا، اور اس کتاب، یہ جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت، ٹھیک ہے، اس کا دفاع کیا، تو مولانا جو ہمارے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، انہیں بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی، کیونکہ ان کا بھی میں نے نام لیا۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بعض علماء اہل سنت نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار ایک غیر معتبر شخصیت ہے، ڈاکٹر اسرار کی تفسیر نہ پڑھنا، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس طرح کے الفاظ ہمارے بعض اہل سنت مشائخ نے
ان کے خلاف باتیں کی. یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ سمجھ لیں آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر جو ہے وہ اسلام کی خدمت کی اور تبلیغ کی ہے. آپ اندازہ لگائیے. تو ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، برا بھلا کہا گیا، لعین کہا گیا، مردود کہا گیا، وغیرہ وغیرہ. تو اب ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ ہے کتاب یہ خلافت و ملوکیت. یہ میرے سامنے خلافت و ملوکیت کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جب یہ شائع ہوئی تو یہ مسلمانوں کے اوپر اور خاص طور پر اہل سنت کے اوپر ایٹم بم بن کے یہ برسی ہے. اور ایسی پھٹی ہے، ایسا ایٹم بم پھٹا ہے، یہ کتاب ایسی پھٹی ہے اور اس کے اندر جو علمیت باہر آئی ہے، جو حقائق باہر آئے ہیں، آج تک اہل سنت والجماعت کے اکابرین کے پاس، مشائخ کے پاس اس کتاب کے جوابات نہیں ہیں. اور جو جوابات لکھے گئے ہیں وہ بالکل ناقص ہیں، کمزور ہیں، وہ دلائل بہت کمزور ہیں، وہ ناقابل قبول ہیں. اور جن جن مشائخ نے لکھا ہے ان کی کتابیں پڑھ کر افسوس ہوتا ہے اور ہنسی آتی ہے کہ اس سے بہتر کہ وہ یہ دلائل ہی پیش نہ کرتے جتنے قوی دلائل اس خلافت و ملوکیت کتاب میں موجود ہیں. لیکن افسوس کہ اہل سنت نے اپنے ہی اکابرین کے خلاف جو ہے وہ مہم چلائی اور اپنے ہی اکابرین جو اسلامک ہیروز ہیں ان کے خلاف ہو گئے. ہمیں اس چیز کا بڑا افسوس رہے گا. اب میں اس کتاب میں چند ایسی چیزیں بتاتا ہوں جو مولانا مودودی کی ذاتی رائے نہیں تھی، بلکہ مولانا مودودی نے جو ہماری امت کے بڑے بڑے جو اکابرین ہیں، مورخین ہیں، محدثین ہیں، محققین ہیں، جو ہمارے اصل سلف ہیں تاریخ اسلام کے، ان کی کتابوں سے تمام واقعات کو نقل کیا اور خلافت و ملوکیت نے بطور سالڈ ریفرنس جو ہے وہ پوسٹ کیا. لیکن مولانا مودودی کو اس کی سزا ملی. مولانا مودودی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اس کتاب لکھنے پر خلافت و ملوکیت پر ایوارڈ ملا ہے. مولانا مودودی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو عالمی سطح پر ایوارڈ ملا ہے. مولانا مودودی وہ شخصیت ہیں کہ جن کا نماز جنازہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کے اندر جو ہے وہ مفتی اعظم قطر مفتی یوسف القرضاوی جو دنیا اسلام میں بہت بڑا نام رکھتے ہیں، انہوں نے آ کے نماز جنازہ پڑھائی ہے. یہ اتنی بڑی عالمی شخصیت تھی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی سب سے مشہور و معروف جو تفسیر کی کتاب ہے وہ ہے غالباً میں اس کا شاید نام بھول رہا ہوں، ابھی میرے لبوں پہ نام آ رہا تھا، نام بالکل آ جائے گا. تفہیم القرآن. تفہیم القرآن مجھے یاد آ گیا. تفہیم القرآن کا شاہکار ہے اور کس طرح انہوں نے اسرائیلی ریفرنسز کو اور بائبل کے ریفرنسز کو بھی قرآن مجید کی تفسیر میں کوٹ کیا ہے اور احادیث کو کوٹ کیا اور کس طرح اتنی خوبصورت اور بہترین تفسیر لکھی ہے تاکہ وہ دنیا اسلام کے لیے ایک مثال بنے، اور وہ مثال بنی. آج بھی مولانا مودودی کی تفسیر سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان کو آخرت میں بھی جو ہے وہ جزائے خیر دے اور یہ چیز ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. آمین. اچھا، اب میں کچھ چند چیزوں کی طرف آتا ہوں. اب ذرا سنیے گا. یہ کتاب ہے خلافت و ملوکیت. اس کتاب میں جو سب سے بڑا جرم تھا مولانا مودودی کا، جس کی وجہ سے اہل سنت ان کے خلاف گئے، وہ جرم یہ تھا کہ مولانا مودودی نے اس کتاب میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر تنقید کی. اور یہ تنقید ان کی ذاتی تنقید نہیں تھی، یہ تنقید تاریخ اسلام کی معتبر ترین کتابوں میں ہے. اس کا ریفرنس ہے الاستیاب، ابن حجر، العصابہ، الریاض النظرہ. ان جیسی بڑی بڑی کتابوں میں یہ ریفرنسز درج ہیں. وہ پہلی تنقید کیا تھی حضرت عثمان کی خلافت پر کہ حضرت عثمان ابن عفان نے اپنے دور کے اندر مروان بن حکم کو جو ہے وہ اپوائنٹ کیا مدینہ کا حاکم. یہ سب سے بڑا ایک سمجھ لے سیاہ کارنامہ تھا حضرت عثمان ابن عفان کے دور میں. اور مروان بن حکم جو ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا، مروان کو، اور اس کے باپ کو حکم بن عاص کو، لیکن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذاتی رشتہ داری کے بحاف پر اپنے دور خلافت میں جو ہے وہ حکم بن عاص اور اس کا بیٹا مروان بن حکم کو بلایا اور مروان بن حکم کو مدینہ کا گورنر بنایا، اپنا داماد بنایا. لیکن افسوس
کہ مروان بن حکم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے مدینے کے اندر ظلم و ستم شروع کیا، اور اس کی سب سے بڑی ستم ظرفی یہ کہ اس نے اہل البیت کا جو خزانہ تھا، جو اہل البیت کا جو سمجھ لیں سب سے معتبر چیز تھی، یعنی رسول اللہ کی جو سب سے معتبر اور عظیم چیز تھی باغ فتح، اس پہ قبضہ کر لیا، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے مروان کے ہینڈ اوور کر دیا باغ فتح۔ اس باغ فتح پہ مروان بن حکم نے جو قبضہ کر لیا اور اسے اپنی ذاتی ملکیت بنا لیا، اور ستم ظرفی دیکھیں تاریخ کی کہ مروان بن حکم نے اسے اپنی ذاتی پراپرٹی بناتے ہوئے اہل البیت کا جو حصہ تھا اس سے اس کو محروم کر دیا۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑی ستم ظرفی ہے۔ دوسری ستم ظرفی کیا ہے، ذرا سنیے گا۔ دوسری ستم ظرفی یہ ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کوفے کا جو گورنر بنایا گیا تھا، وہ بنایا گیا تھا حضرت عثمان کے جو سوتیلے بھائی ہیں ولید بن عقبہ کو، جنہیں بعض اہل سنت صحابی رسول کہتے ہیں۔ ولید بن عقبہ کو قرآن مجید نے فاسق کہا ہے، اور قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے لیے خبر لے کر آئے تو تم اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جھوٹ پر مبنی ہو۔ قرآن نے واضح کہا ہے۔ تو ولید بن عقبہ کو جو ہے وہ گورنر کوفہ بنانا، اور ولید بن عقبہ کے کارنامے کیا تھے؟ ولید بن عقبہ کا سب سے بڑا جو سیاہ کارنامہ تھا کہ اس نے شراب پی کر مسجد کوفہ میں فجر کی نماز پڑھائی تھی۔ نماز میں 2 رکعت پڑھانی تھی، 4 پڑھا دی تھی۔ تو جب اس نے کہا کہ مسلمانوں کے گورنر آپ نے جناب آج 4 رکعتیں پڑھا دیں جبکہ فجر میں 2 رکعتیں تھیں، تو اس نے شراب کے نشے میں کہا کیا مزید 2 اور پڑھا دوں؟ ہائے افسوس کہ ولید بن جو عقبہ ہے دراصل وہ فاسق و فاجر شخص تھا، اور حضرت عثمان نے اسے اپوائنٹ کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے حضرت عثمان نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ حضرت عثمان کے پاس اس بات کی دلیل تھی کہ جیسے رسول اللہ بنو ہاشم کا اپنے خاندان کی کفالت کرتے تھے اپنی زندگی میں، اسی طرح میں بنو امیہ کے اپنے رشتہ داروں کی کفالت کر رہا ہوں۔ لیکن وہ کفالت کرنا حضرت عثمان پر بھاری پڑ گیا، اور حضرت عثمان کی جو شخصیت کو ان لوگوں نے مجروح کیا۔ ذاتی طور پر حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے، حضرت عثمان ایک نیکوکار شخص تھے، لیکن ان لوگوں کو اپوائنٹ کر کے جو حضرت عثمان سے غلطی ہوئی، اس کا خمیازہ جو ہے وہ آگے چل کر خلافت راشدہ جو ہے وہ ملوکیت میں کنورٹ ہو گئی۔ یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس سے کوئی شخص جو ہے وہ آنکھ نہیں چرا سکتا۔ ولید بن عقبہ شراب کے نشے میں نماز پڑھاتا ہے، اس کی شکایت جاتی ہے، اور آخر کار جب اس کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اقدام کرتے ہیں اور حضرت عثمان کو فورس کرتے ہیں کہ اس پہ کوڑے درج کیے جائیں، اس پہ حد جاری کیے جائے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر پریشر آتا ہے، وہ پریشر کے ذریعے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کوڑے لگائیں، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوڑے لگواتے ہیں، اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں اور پھر اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آگے معاملات ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہوں نا، اب یہ باتیں خلافت و ملوکیت جو کتاب میں لکھی گئی ہیں، یہ مولانا مودودی نے اپنی طرف سے نہیں لکھی ہیں، بلکہ یہ باتیں آپ کو تہذیب میں ملیں گی، عمدۃ القاری میں ملیں گی، البدایہ والنہایہ میں ملیں گی، الاستیاب میں ملیں گی، ٹھیک ہے، الاصابہ میں ملیں گی۔ ایسا نہیں ہے، یہ سارے ریفرنسز آپ کو وہاں ملیں گے۔ پھر اس کے بعد اب ذرا سنیے گا مولانا مودودی کا ایک اور قصور جس کی وجہ سے اہل سنت ان کے خلاف ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیے، پوری دنیا کو یہ بات پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں جو سب سے افضل ترین شخصیت ہے اصحاب کے اعتبار سے، وہ حضرت ابو بکر صدیق کو مانا جاتا ہے، جبکہ یہ بات کلی طور پر درست نہیں ہے۔ اگر آپ فضائل کے باب پڑھیں اور قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کا مطالعہ کریں
تو امام احمد بن حنبل بھی اس بات کے قائل تھے کہ جتنے فضائل مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہیں کسی صحابی رسول کے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ کے بعد اس امت میں جو عظیم ترین شخصیت ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ لیکن ستم ظرفی دیکھیں کہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان کی دور خلافت کے اندر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم ہوتے ہیں۔ اب جب یہ بات مولانا مودودی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں درج کرتے ہیں تو ان پر لعن طعن ہوتی ہے، چونکہ انہوں نے ایک ایسی حقیقت کو بیان کیا ہوتا ہے جسے اہل سنت والجماعت اور ان کے اکابرین، ان کے مشائخ، ان کے مورخین قبول نہیں کرتے، اور آج تک مولانا مودودی کو اس معاملے میں لعن طعن کی جاتی ہے۔ اس ریفرنس کو بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے چیزیں کلیئر ہو جائیں، تاکہ آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے۔ اب ذرا سنیے گا، میں آپ کو چیز بتاتا ہوں، اور یہ ریفرنس جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، یہ ریفرنس آپ کو ملے گا تبری میں، ابن بر کی کتاب الاستیعاب میں، ابن اسیر البدایہ والنہایہ، ابن خلدون، یعنی یہ تاریخ کی معتبر ترین کتابوں کے نام لیے ہیں میں نے جن میں یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت علی پر سب و شتم ہوتا تھا۔ اب وہ کیا تھا وہ میں اصل عبارت پڑھ رہا ہوں۔ اس نئی پالیسی کی ابتدا حضرت معاویہ کے زمانے میں حضرت حجر بن عدی کے قتل 51 ہجری سے ہوئی، جو ایک زاہد و عابد صحابی تھے اور صحابی اور صلح امت میں ایک اونچے مرتبے پر شخص تھے۔ حضرت معاویہ کے زمانے میں جب ممبروں پر کے خطبوں میں حضرت علی پر لعنت اور سب و ستم کا سلسلہ شروع ہوا تو عام مسلمانوں کے دل ہر جگہ ہی اس سے زخمی ہو رہے تھے، مگر لوگ خون کا گھونٹ پی کر خاموش ہو جاتے تھے۔ یعنی اس وقت کے جو اصحاب تھے، تابعین تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو سب و شتم ہوتا تھا، جو ان کی برائیاں بیان کی جاتی تھی، اس پر وہ خاموش ہوتے تھے، کیونکہ آرڈر تھا کہ جو علی کے حق میں بولے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی مثال ہے حجر ابن عدی۔ حجر ابن عدی حضرت معاویہ کے دور میں قتل ہوئے، ایک زاہد و عابد صحابی رسول تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی آخری خواہش کہا گیا کہ علی پر سب کرو، علی کو برا کہو، تمہیں معاف کر دیا جائے گا، تمہارا قتل اور تمہارا خون معاف ہے۔ لیکن حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ پہ قربان جاؤں، کیا کہا؟ میں مر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، مٹ جاؤں گا، میں علی کی برائی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے اس کے فضائل سنے، رسول اللہ سے اس کے فضائل سنے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جس نے رسول اللہ سے علی ابن ابی طالب کے فضائل سنے ہوں وہ کیسے علی ابن ابی طالب کی برائی کر سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب انہیں قتل کیا گیا تو ان کی یہ آخری خواہش تھی کہ جن کپڑوں میں مارا جاؤں، مجھے اسی حالت کے اندر جو ہے وہ دفن کیا جائے، کیونکہ کل قیامت کے دن میں اسی حالت میں اٹھوں گا اور میں معاویہ بن ابو سفیان کے متعلق اللہ سے شکایت کروں گا اور سوال کروں گا۔ تو کہتے ہیں کہ انہیں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور جب زنجیروں میں انہیں جکڑا ہوا تھا اور ان کے کپڑے خون آلود تھے، گرد آلود تھے، اسی حالت میں ان کی شہادت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کی تدفین ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن حضرت حجر بن عدی آئیں گے اور اسی حالت میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور معاویہ بن ابو سفیان کے متعلق جو ہے وہ اللہ سے شکایت کریں گے۔ اب یہ وہ حقائق ہیں جو مولانا مودودی نے بیان کیے، تو مولانا مودودی پر کفر کا، زندیق ہونے کا، راہ راست سے ہٹ جانے کا جو ہے وہ ان کو برا بھلا کہا گیا، ان کی توہین کی گئی۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز سنیے گا، ایک اور ایٹم بم میں آپ کو دے رہا ہوں جو آپ کے سامنے حقائق آئیں گے۔ اب سنیے گا، اس کا ریفرنس بھی سن لیجئے گا۔ یہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے خلافت و ملوکیت میں، لیکن انہوں نے جو ریفرنسز کوٹ کیے ہیں وہ البدایہ والنہایہ سے کیے ہیں، حافظ ابن کثیر کیے، تبری سے کیے ہیں، ابن اسیر سے کیے ہیں، ٹھیک ہے، پھر البدایہ والنہایہ سے کیے ہیں۔ یعنی اپنی طرف سے انہوں نے ریفرنسز کوٹ نہیں کیا کہ اپنی زبانی انہوں نے جو ہے وہ بیان کر دیا، بلکہ جو تاریخ اسلام کی معتبر ترین کتاب جن کی توثیقات موجود ہے،
جنہیں اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے اکابرین صحیح مانتے ہیں، ان کتابوں سے انہوں نے ریفرنسز لیے. اب ذرا سنیے گا. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دیت کے معاملے میں حضرت معاویہ نے سنت کو بدل دیا. سنت یہ تھی کہ معاہد کی دیت مسلمانوں کے برابر ہوگی، مگر حضرت معاویہ نے اس کو نصف کر دیا اور باقی نصف خود لینی شروع کر دی. یعنی یہ کتنی بڑی بدعت ہے جو حضرت معاویہ کے دور میں جاری ہوئی. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن کثیر کہہ رہا ہے، جو اہل حدیثوں کا سب سے بڑا اکابر ہے، یعنی ابن تیمیہ کا جو شاگرد ہے. ایک اور نہایت مکروہ بدعت جو حضرت معاویہ کے عہد میں شروع ہوئی، وہ خود ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر کے خطبوں میں برسر منبر حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے رہے، توہین کرتے رہے، تکفیر کرتے رہے، لعنت بھیجتے رہے. حتیٰ کہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں. یعنی مسجد نبوی میں حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھیں. یہ آرڈرز تھے حضرت معاویہ کے. اور حضرت علی کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے. اس کا ریفرنس کیا ہے؟ یہ تبری میں ریفرنس ہے، ابن اسیر میں اس کا ریفرنس ہے، البدایہ والنہایہ میں. یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، مولانا مودودی نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں لکھی ہے. یہ سب آپ کی تاریخ کی معتبر ترین کتابوں میں یہ ریفرنسز ہیں، اور احادیث میں بھی اس کے ریفرنسز ہیں. کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت کو درکناک انسانی حقوق کے خلاف تھا، اور خاص طور پر جمعے کے خطبوں میں اس گندگی سے آلودہ کرنا تو دین و اخلاق کے لحاظ سے سخت ترین گھنونا فعل تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر اپنے خاندان کی دوسری غلط روایات کو اس روایت کو بھی بدلا، اور خطبہ جمعہ میں سب علی کی جگہ یہ آیت پڑھنی شروع کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. مولانا مودودی کی سزا یہ تھی، ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ خلافت و ملوکیت لکھ کر تاریخ اسلام میں حقائق بیان کر کے چلے گئے. مولانا مودودی کا یہ قصور تھا کہ وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب سے محبت کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے. مولانا مودودی کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں خلافت و ملوکیت میں اصل خلافت راشدہ کو پریزنٹ کیا اور حقائق کو پیش کیا. ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے، میں سب کو نہیں کہوں گا، ایک طبقہ ہے جو صحابہ کو معصوم مانتا ہے، اور صحابہ کی ہر بدفعلی پر، اس کے ہر گناہ کو وہ اجتہادی خطا کا نام دیتا ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہونا اجتہادی خطا کہاں ہوتی ہے؟ اگر کوئی آج خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہو، ٹھیک ہے، دنیاوی حکومت کی مثال لے لیں، حکومت کے خلاف کھڑا ہو تو وہ باغی اور گنہگار کہلاتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہوں اور ان کے خلاف بغاوت کرنے والے باغی نہ ہوں، وہ اجتہادی خطا پہ ہوں؟ یہ ممکن نہیں ہے. تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ قصاص عثمان کی آڑ میں لوگوں کے دلوں میں خلافت کی خواہش تھی، وہ خلافت چاہتے تھے، اور انہوں نے خلافت پر قبضہ کیا. اور پھر اس کے بعد اہل البیت کے فضائل کو کم کیا، اہل البیت کو نیچا دکھایا گیا. 60 سے 70 سال تک بنو امیہ جب تک رہی، ٹھیک ہے، عمر بن عبدالعزیز کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر نماز جمعہ ہو، عیدین ہو، چاہے کوئی بھی نماز ہو، ممبر پر بیٹھ کر اس وقت کا خلیفہ اور گورنر حضرت علی پر سب و شتم کرتے تھے. یہ ساری آپ کی تاریخ اسلام کی معتبر ترین کتابوں سے ثابت ہے. لیکن افسوس کہ ہمارے مشائخ
ہمارے علماء، ہمارے محققین آنکھیں چراتے ہیں اور بنو امیہ کے خلفاؤں کو بچاتے ہیں، اور اپنے ہی اہل سنت کے جو اکابرین ہیں، جو حق بات، سچ بات لکھ کر چلے گئے اور امت کی آنکھیں کھول دیں، کو اندھیروں سے نکال کر نور اور روشنی کی طرف لے آئے، انہی اکابرین کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، انہی اکابرین کو کافر کہا گیا، ملحد کہا گیا، زندیق کہا گیا، رائے راست سے ہٹا کہا گیا، لعین کہا گیا، ملعون کہا گیا، اور انہی میں ایک نام مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ مولانا مودودی پاکستان کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ ان کا قصور، ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے خلافت و ملوکیت کتاب لکھ کر ہماری اور آپ کی آنکھوں کو کھولا۔ میں آپ لوگوں کو یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدارہ ہمارا مقصد تاریخ اسلام کے حقائق کو بیان کرنا ہے۔ ہمارا مقصد کسی صحابی رسول، کسی امہات المومنین، کسی بھی اہل البیت کی، کسی بھی تابعین کی، تبع تابعین کی، محدثین کی، محققین کی، علماء کی، مشائخ کی توہین نہیں ہے، لیکن خدارہ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ رسول اللہ اور ان کے اہل البیت کے علاوہ جو اصحاب ہیں، امہات المومنین ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء ہیں، مشائخ ہیں، محدثین ہیں، ان سے خطا ہو سکتی ہے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ عقیدہ اسٹیبلش کر لینا کہ وہ تمام چیزوں میں عادل تھے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ ہمارے بڑے جو اہل سنت کے اکابرین ہیں یہ ان کا نظریہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو داؤد، سنن ابو داؤد کے اندر یہ فٹ نوٹ لکھ کے چلے گئے کہ صحابہ حدیث بیان کرنے میں عادل تھے، ان کے اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہاں، جن کے متعلق قرآن مجید نے واضح فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ تو معین جنتی ہیں، یہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت دی ہے، بلکہ جنت کی ضمانت دی ہے، تو وہ اصحاب جو ہیں جنتی ہیں۔ لیکن ہر صحابی رسول کی جنت کی گارنٹی رسول اللہ نے نہیں لی، اور نہ رسول اللہ کے بعد ان کے اہل البیت نے لی۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام صحابہ عادل ہیں اور معصوم ہیں، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہم اس عقیدے کو مانیں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو، جس کے متعلق قرآن مجید ہماری رہنمائی فرماتا ہے، رسول اللہ کی احادیث، اہل البیت کی سیرت ہمیں بتلاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا آپ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو خدارہ میں یہ بات بالکل کہتا ہوں، سنو سب کی، کرو اپنی، لیکن آپ ایک اچھے محقق بنیں، ایک اچھے مورخ بنیں، سٹڈیز کریں۔ خدارہ کسی شخصیت کے متعلق، کسی مولانا، کسی مدرسے کے مولوی کے کہنے پر کسی شخصیت پر لعن طعن کرنا شروع نہ کر دیں، جیسا کہ لوگوں نے، عوام نے مولانا مودودی کو تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مولانا مودودی نے جو خلافت و ملوکیت کتاب لکھی ہے یہ وہ ایٹم بم ہے، جب یہ پھٹا تھا تو آج تک سمجھ لیں اس نے اہل سنت والجماعت کے جو ناسبی ٹولہ ہے اس کی کمر کو توڑا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کی نسلوں تک کو ضائع کر دیا ہے۔ تو یہ وہ حق خلافت و ملوکیت مولانا مودودی لکھ کر گئے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، یہ بے مثل ہے، اور اس کا توڑ اب تک جو علماء خلافت و ملوکیت کا جواب لکھ کر آئے ہیں وہ بالکل، وہ تمام دلائل ناقص ہیں، ناقابل قبول ہیں۔ تو اسی وجہ سے مولانا مودودی نے جو خلافت و ملوکیت میں تنقید کی ہے وہ آپ کو بخاری میں بھی ملے گی، مسلم میں بھی ملے گی، المستدرک الحاکم میں بھی ملے گی، ابن حبان میں ملے گی، ابو داؤد میں بھی ملے گی، صحاح اور دیگر کتب احادیث صحیحہ سب میں ملے گی۔ مولانا مودودی کا ہر لفظ سمجھ لیجئے سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے، کیونکہ مولانا مودودی نے کوئی بھی تحریر تاریخ اسلام کی معتبر کتابوں کے علاوہ کہیں سے نہیں کی، چاہے وہ احادیث کی بات کر لیں، چاہے وہ تاریخ اسلام کی معتبر ترین کتابوں کی بات کر لیں۔ تو میں اس ویڈیو کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی
سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آپ کا میزبان جنید الرحمن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔